عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية هي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر رضي الله تعالى عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة رواہ بخاری۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے پوچھا یا ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم پڑھتے رہتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن ٹھہرا لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا وہ آیت یہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنا احسان بھی تم پر پورا کر دیا اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو بھی جانتے ہیں جس میں یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعہ کے دن اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے تھے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اس کے نزول سے پہلے دین اسلام مکمل نہیں تھا، یعنی احکامات کے اعتبار سے یہ آیت قرآن مجید کی آخری آیت تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی نیا حکم اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل نہیں کیا گیا، البتہ کچھ آیتیں اور نازل ہوئی لیکن اس کے اندر کوئی احکامات نہیں تھے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے آپ کو ملیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دین کے اندر گنجائش ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے صاف بتا دیا کہ دین اب مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو دین نازل ہوا جس کے اندر عقائد بھی تھے، احکامات بھی تھے، اعمال بھی تھے، فضائل بھی تھے، مسائل بھی تھے، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کی شکل میں اور اس کی تشریح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نازل کر دیا۔ اب اس کے بعد دین میں کوئی بھی نئی چیز داخل کرنا بدعت کہلائی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں کہا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یعنی سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین حدیث، سب سے بہترین کلام وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ اور طریقہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور طریقہ ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے ہیں سب سے بدترین کام، سب سے برے کام دین میں نئے نئے کام ہیں، ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی، یہ آپ سے فرمایا کرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ
محرم کی پہلی تاریخ شروع ہو چکی ہے، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو بہت سارے مسلمان اس مہینے کے اندر طرح طرح کی بدعات کے کام انجام دیتے ہیں، پنجے اٹھاتے ہیں، تیجے بٹھاتے ہیں، اسی طرح پتہ نہیں 1 کھن 2 کھن 3 کھن 4 کھن اس طرح 10 کھن تک بھی جو ہے الگ الگ رسومات بدعات، جس میں بعض ایسے کام کرتے ہیں جو انسان کو شرک تک پہنچا دیتے ہیں، اور بعض ایسے اعمال کرتے ہیں جو انسان کو بدعتی بنا دیتے ہیں۔ محرم کا مہینہ اس کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ محرم کا مہینہ 4 محترم جو مہینے ہیں اللہ نے جن کو محترم قرار دیا، ان 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دیتے تھے، نفل نماز، نفل صدقہ خیرات، نفلی روزے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رکھتے تھے۔ اور اس مہینے کی فضیلت 10 تاریخ کو، 10 محرم کو جو نواسے رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی کربلا میں، اس سے اس مہینے کا کوئی تعلق نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں اس مہینے کی جو ہے فضیلت بتا دیے تھے۔ اور یہ شہادت کا واقعہ کب پیش آیا؟ تقریباً 60 ہجری میں، تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 50 سال کے بعد جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو بعض لوگ یہ جو کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت اس لیے ہے کیونکہ اس مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے دوران میں یہ بات بتا دی تھی کہ محرم کا مہینہ 4 مہینہ محترم جو مہینے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے محترم قرار دیا ہے، افضل مہینے ہیں، فضیلت والے مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ ہے۔ البتہ اس مہینے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ تھا سانِ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن ان کی شہادت کو لے کر ماتم منانا اور پھر شربتیں تقسیم کرنا اور پھر اس مہینے کے اندر شادیاں نہیں کرنا، آج بہت سارے مسلمان محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے،